لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت کے ساتھ آپ کا میزبان ندیم الرحمان پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، انسان کی نشو و نما کا تعلق اس کی خوراک کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر بہترین خوراک اس کا جزو بدن بنتی ہے تو بہترین نشو و نما ہوتی ہے، اور اگر یہی خوراک آرگینک ہو اور صحت مند اصولوں پر تیار کی گئی ہو تو یہ زندگی کو صحت مند بھی بناتی ہے اور زندگی انتہائی خوشگوار گزرتی ہے۔ ہماری خوراک کے ہضم ہونے کا عمل ہمارے معدے میں ہوتا ہے اور اس کی توڑ پھوڑ ہمارے جگر میں ہوتی ہے، اور پھر یہی خوراک ہمارا جزو بدن بن کر ہمیں توانائی فراہم کرتی ہے۔ اگر ہمارا معدہ کمزور ہے اور جگر صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا تو یقیناً ہم بہت سارے امراض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ وہ معدہ اور جگر کے امراض کون کون سے ہوتے ہیں آج ہم اس پروگرام کے اندر ڈسکس کریں گے۔ اس وقت میرے ساتھ میرے شریک گفتگو ہیں جناب محترم حکیم نصر اللہ گوندل صاحب، آپ فاضل طب والجراحت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حکیم مبشر الحسن صاحب ہیں، آپ بھی فاضل طب والجراحت ہیں، اور ان حضرات سے آج ہم جانیں گے کہ ہمارے معدہ اور جگر کے امراض کون کون سے ہوتے ہیں، ان سے بچاؤ کس طرح سے ممکن ہے، اور ان کے لیے ہمیں کون کون سی احتیاط کرنی چاہیے۔ ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں حکیم صاحب؟ خیریت سے؟ اللہ کا بہت شکر۔ آپ ٹھیک ہیں مبشر الحسن صاحب؟ اچھا حکیم صاحب، بہت خوشی کی بات ہے دوبارہ سے آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں، اور یقیناً مجھے آپ سے گفتگو کر کے، آپ دونوں حضرات سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگتا ہے، اور یقیناً ہمارے ناظرین بھی آپ کی گفتگو سے بہت سارا استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں آج کل فی زمانہ ہمارے ہاں بہت سارے امراض ایسے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ وقوع پذیر ہیں، اور نئی نئی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہمارا لائف سٹائل تبدیل ہو چکا، ہمارے کھانے پینے کی عادات بدل چکی ہیں، اور اکثر و بیشتر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ کھٹی ڈکاروں اور معدے کی خرابی کا ذکر کرتے ہیں اور شکایات لے کر آتے ہیں۔ آپ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتائیں کہ جو معدے کے عام امراض ہیں وہ کون کون سے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں؟ اصل میں جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ آج کل جو لائف سٹائل چینج ہوا ہے اس میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئی ہیں کھانے پینے کے معاملے میں، اور پھر کچھ پھر زیادہ خوراک کی وجہ سے مسائل ایسے بھی پیدا ہوئے ہیں کہ خالص خوراک ہر بندے کو اویلیبل بھی نہیں ہے۔ تو جو چیزیں مل رہی ہیں مارکیٹ میں ان میں کیمیکل کی بھرمار ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ویسے انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، تو لوگ کوشش بھی نہیں کرتے کہ خالص چیزیں کھائی جائیں۔ جی، تو روٹین کی جو ہم غذا پیٹ بھرنے کے لیے کھا رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بہت سارے معدے کے مسائل کا سبب بنتی ہیں۔ جی، تو اکثر یہ ذکر ہوتا ہے جب بھی معدے کے امراض کا ذکر ہو، جگر کے امراض کا ذکر ہو، یا باقی بیماریوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس میں فوڈ بنیادی چیز ہے۔ جی بے شک۔ بلکہ اس میں تو ابھی یہ نئی ریسرچ ہے کہ فوڈ از یور موڈ، کہ وہ صرف معدہ خراب نہیں کرتا، آپ کے برین کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے، صحیح، دماغ بھی خراب کرتا ہے۔ تو معدے کی جو خرابی کے بڑے بڑے اسباب ہیں ان میں بنیادی چیز ہے کہ ہم کھا کیا رہے ہیں اور کتنا کھا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر کھا غلط رہے ہیں پھر بھی معدہ خراب ہوگا، اگر آپ ضرورت کے بغیر کھا رہے ہیں پھر بھی معدہ خراب ہو جائے گا۔ جی، تو معدے کے ساتھ جو جڑی چیزیں ہیں، پورا ایک میٹابولک سسٹم ہے کہ آپ کی آنتوں کا فنکشن ہے، تلی اس میں اپنا کردار ادا کرتی ہے کھانے کو ہضم کرنے میں، جگر اپنا ایک پورا بھرپور کردار ادا کرتا ہے، لبا اس میں کردار ادا کرتا ہے، پینکریاز آپ کا پتا جو ہے آگے گال بلیڈر وہ اس میں اپنا ایک کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کے جو بھی ہم لقمہ اندر اپنے معدے کے اندر بھیجتے ہیں تو ایک پورا میٹابولک سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے، جس سے وہ غذا ہضم ہو کے ہمارے لیے انرجی کا ذریعہ بھی بنتی ہے، اور پھر وہ ہضم ہو کے باقی اس کا فضلہ نکل جاتا ہے۔ جی، تو اس میں پورے جب سسٹم کو ہم نے ایکٹیو کرنا ہے تو بنیادی چیز پھر ہمیں طب کے اندر بھی یہ دیکھنی پڑے گی، اور طب اسلامی قرآن اور حدیث کے اندر بھی یہ ہمیں رہنمائی دی گئی ہے کہ آپ کیسے کھائیں، کیا کھائیں اور کتنا کھائیں۔ صحیح۔ تو یہ تین بس سوالوں کے ہم جواب پیدا کر لیں کہ کیا کھائیں، کتنا کھائیں اور کیسے کھائیں، کیسے کھائیں، بالکل ٹھیک۔ تو اس سے ہمارے بہت سارے جو معدے اور جگر کی بیماریوں کے مسائل ہیں اسپیشلی معدے کے، وہ حل ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو میں اکثر یہ بات ذکر کرتا ہوں کہ ہمیں اسلام کے اندر یہ رہنمائی دی گئی ہے باقاعدہ، اللہ نے قرآن مجید اس پاک کتاب کے اندر، کیونکہ یہ اتنی زبردست اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کرم اور فضل ہے کہ اللہ نے اس مشین کو بنایا،
اور یہ دنیا کی سب سے پیچیدہ مشین ہے، یعنی اس کے اندر اللہ نے ایک زبردست ایک خاص انسان کو خوبصورتی سے بنایا، بے شک بے شک، اور بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایسے ہی اب اس مشین کو چلانے کے لیے جو ہمیں رہنمائی اور ہدایات دی گئی ہیں وہ قرآن مجید کی صورت میں، صحیح، اور پھر اس مشین کے اندر جو فیول ہم نے انٹیک کرنا ہے غذا کی صورت میں، کھانے کی صورت میں، خوراک کی صورت میں، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورتی سے اس کتاب کے اندر گائیڈ لائن دی ہے، رہنمائی ہماری کی ہے۔ تو 2 آیات ایسی ہیں قرآن مجید میں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ طب کا ایک آیت کے اندر، یعنی پوری جو طب اسلامی ہے یا میڈیکل سائنس ہے یا صحت ہے، ایک آیت میں 50% ہے اور 50% دوسری آیت میں۔ جی، اگر یہ 2 آیات قرآن مجید کی فالو کر لی جائیں کھانے پینے کے حوالے سے، کیونکہ آج ہمارا جو معدے کے امراض کے متعلق بات چیت کرنے کا اسپیشلی ہم نے ٹائم نکالا ہے، جی، تو لوگوں کے فائدے کے لیے یہ 2 آیات میں ذکر کر دیتا ہوں کہ اگر ان کو ہم فالو کر لیں گے تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری بیماریاں تو اس سے ہی حل ہو جائیں گی۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، تو پہلی آیات کریمہ ہے کلو وشربو ولا تسرفو، یعنی کھاؤ اور پیو، اور اسراف نہ کرو۔ یعنی جو چیز ہم نے معدے میں ڈالنی ہے لیکوڈ صورت میں یا ٹھوس غذا کی صورت میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے، کھانے کا بھی اور پینے کا بھی، لیکن اس میں ایک ہدایت دی گئی ہے ولا تسرفو، زیادتی نہ کرو۔ اب اس کو ہم جدید دور میں اس انداز سے بھی لیں گے کہ کلوریز کو بھی کنٹرول کرو۔ ہاں، کیلریز کو بالکل، آپ کی جو باڈی کی انٹیک ہے، جو نیڈز ہیں، جو ضروریات ہیں، اس میں بھی آپ اوور ایٹنگ یا زیادتی نہ کرو۔ صحیح، تو جب ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے، اس پہ ابھی پھر ایک پورا سبجیکٹ ہے پورا کہ اس کو ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے، تو خوراک کی مقدار، کوانٹٹی، اس کو کنٹرول کیا جائے۔ اور دوسری آیات کریمہ ہے کلو وشربو حلالا طیبا، حلالا طیبا، صحیح، یعنی کھاؤ پیو وہی چیز کہ ہم نے لیکوڈ کیا میدا کے اندر ڈالنا ہے، اور ٹھوس غذا جو لینی ہے اس کی جو کوالٹی ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے، وہ حلال بھی ہونی چاہیے اور طیب بھی ہونی چاہیے۔ اب یہ حلال کا کنسیپٹ تو بڑی جلدی کلیئر ہو جاتا ہے، صحیح، کہ فلاں چیز حرام ہے اس سے بچنا ہے، فلاں حلال ہے، ایک پورا کنسیپٹ یہ آ جاتا کنسیپٹ ہے، جی، تو طیبہ میں زیادہ تشریح نہیں کی گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اتنا ہی سمجھنا ضروری ہے کہ جتنا ہم حرام کے بارے میں سمجھتے ہیں نا، صحیح، جتنا حرام سے بچنا ضروری ہے اور حرام کے بارے میں ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے غیر طیب چیزوں سے بھی منع کیا، صحیح، اور غیر طیب کے بارے میں بھی کنسیپٹ کلیئر ہونا ضروری ہے۔ بے شک بہت ضروری ہے، یعنی ایسی چیزیں کہ جن میں کیمیکل نہ ہوں، وہ انسان کے لیے نقصان دہ نہ ہوں، وہ ایک لمبی پھر لسٹ بن جاتی ہے۔ اور اسی میں آپ نے پہلے جو ذکر کیا کہ آرگینک فوڈ، اچھی غذا، وہ جب ہم میدا کو دیں گے تو اس سے میدا ہیلدی بھی رہے گا، انسان بھی صحت مند رہے گا اور بیماریوں سے بھی بچے گا۔ تو اچھی کوالٹی کی غذا، حلال اور طیب، اور ساتھ اس کی کوانٹٹی، یہ 2 چیزیں اگر ہم کنٹرول کر جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے معدے کے امراض سے بندہ بچ جاتا ہے، یعنی ہم بیماریوں سے بچ سکتے جی ہیں۔ بالکل ایسے ہی، بیمار ہونے سے پہلے ہی اگر یہ 2 چیزوں پہ عمل کر لیا جائے تو انسان اس کے جو معدہ اور اس کے مسائل ہیں ان سے وہ بچ سکتا ہے۔ اچھا، میں بالکل یقیناً آپ کی بات سے کافی متفق ہوں، بلکہ مکمل متفق ہوں، اور بڑے سارے سوالات آپ کی اس گفتگو کے دوران میرے دماغ کے اندر کل بلائے، اور میں نے چاہا کہ آپ کو روک کے میں ان سوالات کے بارے میں بات کروں، لیکن یقیناً ہم گفتگو کو اسی انداز میں مزید آگے بھی بڑھائیں گے۔ حکیم صاحب، ابھی ذکر ہو رہا تھا یہاں پر، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی دور میں جب پیداوار حاصل کی جاتی تھی خوراک کی، تو وہ پیداوار فی ایکڑ کے حساب سے کہا جاتا تھا کہ گندم جو ہے پہلے کوئی 15 من نکلتی تھی، پھر کوئی 25 من کے قریب ہوئی، اور اب جو ہے وہ شنید یہ ہے کہ 40 سے 60 من کے درمیان بھی، فی ایکڑ 70 من تک بھی وہ گئی ہے۔ اچھا، یہ جو مطلب پیداوار ہے، اس پیداوار کے اندر کھاد اور مختلف قسم کے سپرے اور اس طرح کی ساری چیزیں موجود ہیں، اور ہائیبرڈ بیج جو اس کو کہا جاتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ، جیسے حکیم صاحب نے بتایا کہ حلالن طیبن، جب ہم طیب کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ خوراک ہمارے لیے طیب ہے، اور یہ کیا ہماری اتنی زیادہ جو مطلب ہم اس کے مقدار لے رہے ہیں تو اس میں غذائی اجزاء اسی طرح سے موجود ہوتے ہیں یا ان میں کہیں فرق آ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی چیز جو ہمارے لیے طیب کا لفظ بولا گیا نا، جی، اس میں آتا ہے کہ کوئی چیز خوشبودار ہو، مطلب تر و تازہ ہو۔
تو جب ہمارے پاس آئے گی تر و تازہ اور خوشبودار ہوگی تو انشاءاللہ اس کو استعمال کریں گے۔ اب اس کے اندر غذائی ویلیو کیا ہے اور اس کے اندر جو ٹاکسک پہلو چلا گیا وہ کیا ہے، وہ ہر آدمی پہ دوسرے آدمی کی نسبت ویری ٹو ویری اثر اس کے انداز اثرات ہوتا ہے۔ مختلف ہوتے ہیں۔ صحیح۔ زیادہ تر محققین نے اس میں جو چیز نوٹ کی ہے کہ ہماری گندم کے اندر گلوٹین آ گئی ہے، جی۔ وہ کیا کام کرتی ہے، ہمارے پینکریاس کو سوزش میں مبتلا کر دیتی ہے۔ صحیح۔ جب پینکریاس ہمارا لبا سوزش والا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے جو بیٹا سیل سے نکلنے والی انسولین ہے وہ پراپر نہیں نکلے گی۔ جب وہ اپنا کام نہیں کر سکے گا، نکل بھی رہی ہے تو اس کے اندر چربی اتنی کہ وہ اثر انداز نہیں ہوگی۔ صحیح۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ آدمی کو شوگر ہو جائے گی اور جو بقایا ہضم کا نظام ہے وہ سارا متاثر ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اسی سے موٹاپا، اسی سے بلڈ پریشر، اسی سے اپنا سانس پھولنا، جسم کا بے ڈول ہو جانا، اور اسی سے دمہ، اسی سے کھانسی، جتنے بڑے امراض آپ نام لیں گے اسی سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو ہماری اس وقت غذا کے اندر بڑی چیزیں آ گئی ہیں اس میں دو بڑے ٹاکسک عناصر ہیں، ایک گلوٹین ہے اور دوسری لیکٹن ہے۔ ان دونوں سے بچنے کے لیے یہ چیز ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسی جگہ سے گندم لی جائے جو ہمارے نیچرل سورس سے، جیسے پہلے لوگ کام کرتے تھے کہ جانوروں کا گوبر ڈالتے تھے، قدرتی کھاد ڈالتے تھے، اگر ایسی میسر آ جائے تو۔ اگر نہیں تو جو چیز ہمیں مل رہی اس کو پھر ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق جتنا کم سے کم پہ گزارا کر سکیں اس کو گزارے پہ لانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس وقت جو ہمارے لیے بازار میں آٹا موجود ہے وہ ایک خاص لمٹ میں، ہم ایک خاص ضرورت میں اس کو استعمال کریں گے، ورنہ استعمال نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت ہم کوئی بھی کارب کی چیز استعمال کرتے ہیں، گندم ہے، چاول ہے، مکئی ہے، آلو ہے، کوئی بھی چیز، تو سب سے پہلے ہماری زبان کے نیچے ایک لگا ہوا ہے سلیوری گلینڈ، اس کے اندر سے نکلتا ہے امائلیز۔ امائلیز اس کاربوہائیڈریٹس کو ہضم کر کے تو گلوکوز کی شکل بناتا ہے۔ صحیح۔ تو جب یہ فوری طور پہ اس نے گلوکوز بنا دینا ہے اور ہماری ضرورت سے زیادہ بن رہا ہوتا ہے، وجہ کیا ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں، کارب زیادہ لے رہے ہوتے ہیں ہم لوگ۔ صحیح۔ جیسے محترم حکیم صاحب نے ذکر کیا کہ اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو ان اللہ لا یحب المسرفین، کھاؤ پیو زیادتی نہ کرو۔ اب زیادتی کا پیمانہ کیا ہے؟ زیادتی کا پیمانہ یہ ہے کہ اس کو محققین نے اس طریقے سے نوٹ کیا کہ غذا کے ہم 3 درجات بنا لیتے ہیں۔ ایک ہے اتنی ضرورت کہ آدمی کی باڈی کی ضرورت پوری ہو جائے، اور ایک ہے کہ اتنا کھا لیں کہ اس کے لیے کافی ہو جائے، اور ایک ہے اس سے زیادہ، اس کو درجہ زیادت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جو درجہ ضرورت ہے وہ کیا ہے، اس کے لیے آپ جامع ترمذی میں ایک حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مقدام ابن مادی کربہ، کہ مقدام بن مادی کرب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما مالا آدمی ویا ان شر، صحیح، کہ عام کسی برتن کو بھرنا، یہ دنیا میں جو برتن ہے بھرنا اتنا برا نہیں جتنا پیٹ کو بھرنا برا۔ صحیح، حسب ابن آدم، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب اس کو بھرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، آگے نقصانات شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی آدمی کی ضرورت ہے زیادہ کھانے کی، یا ترتیب بتائی فَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ، کہ زیادہ ہی کھانا ہے تو کیا کرے، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، ورنہ اس سے پہلے جو جملہ ہے کہ آدمی یُقِمْنَ صُلْبَهُ، صرف چند لقمے کھا لے جس سے کمر سیدھی رہے، یہ ہماری درجہ ضرورت ہے۔ اگر آگے بڑھنا ہے تو آپ علیہ السلام نے بہترین ارشاد فرمایا فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشْرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پینے کے، ایک سانس کے لیے۔ تو اب جو درجہ ضرورت ہے اس میں تو چند لقمے ہیں، چند لقمے ہیں۔ مثلا اگر ہمارے پاس ایک روٹی، اگر 100 گرام کی گندم کی روٹی بنائی ہے، اس میں 100 گرام گلوکوز اپنا آ رہا ہے، یہ کارب آ رہی ہے، جب اس کا گلوکوز بنے گا تو 70 گرام بنے گا۔ 70 گرام بنے گا، ٹھیک۔ ہمارے وجود میں جو خون سرکولیٹ ہو رہا ہے وہ کل 8 لیٹر ہے، اس میں 5 لیٹر میں ہمیں 5 گرام گلوکوز کی روزانہ ضرورت ہے۔ تو جب ہم 70 گرام انٹیک کریں گے ایک روٹی میں تو اس کا مطلب 65 گرام گلوکوز اضافی ہو گیا۔ اب وہ اضافی کیا بنے گا،
وہ جگر میں جا کے گلوکوز سے گلیکوجن سے چربی، آگے مسائل شروع۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کی گفتگو بڑی خوبصورت نہج پر آگے پہنچ چکی ہے، لیکن اتنی گفتگو کے دوران ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ ہمیں بریک کا وقت ہو چکا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہمیں بریک پر بھی جانا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ اس پروگرام کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے صوفی سوپ بنانے والے صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز کا۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد۔ لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت، لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت۔ ویلکم بیک۔ ہم معزز خواتین و حضرات، بریک پر جانے سے پہلے ہمارے محترم حکیم مبشر علی حسن صاحب بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں، ہم اسے بریک نہیں کرتے اور ان سے جانتے ہیں مزید اس گفتگو کے بارے میں۔ جی حکیم صاحب۔ ہاں جی محترم، ہم ذکر کر رہے تھے کہ غذا کے 3 درجات ہیں۔ جی۔ ایک ہے درجہ ضرورت، جی۔ اس میں ذکر کر دیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اکلاتن، چند لقمے، یقمن صلبہ، جو آدمی کو کمر کو سیدھا رکھیں۔ جی۔ اور کتنے لقمے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اگر ہماری روٹی اگر 100 گرام کی ہے تو اس میں اگر 70 گرام گلوکوز ہے، ہماری ضرورت تو صرف 5 گرام ہے۔ اس کا مطلب آدھی روٹی کریں تو پھر 35 گرام رہ جائے گا۔ جی۔ اگر 1/4 حصہ کریں تو 17.5 گرام رہ جائے گا۔ آپ ہمیں کھانے نہیں دیں گے ویسے۔ اب اس سے کم پہ اگر آپ کا گزارا ہوتا ہے تصرفوں کا کنسیپٹ لگتا جی، اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر اسراف تو ہو جائے گا۔ اسراف ہو جائے گا۔ ہاں، اس کا مطلب ہے چند لقمے، اکلات کا جمع کا صیغہ تھا کہ چند لقمے کافی ہیں۔ صحیح۔ اب درجہ کفایت کیا ہے؟ مثلا ایک آدمی بڑی ورکنگ والا بندہ وہ کہتا ہے جی میرے اتنے سے گزارا نہیں ہوتا۔ اب اس کے لیے ہے کہ فصول و سل طعام ہی، کہ ایک حصہ پیٹ بھر لے۔ وہ کتنا ہو جائے گا کہ اتنا کر لے کہ اس نے سارا دن میں کام کتنا کرنا ہے اس نوعیت سے۔ ہاں، مطلب اس کی برننگ کتنی کیلریز برننگ کتنی، ہاں جی، اس کی ضرورت کتنی ہے، وہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ آدمی کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کھانا کھاتے وقت کہ میری بھی اتنی ضرورت پوری ہوگی۔ جی جی۔ وہ جو ایک سادہ سا تصور سمجھایا جا رہا ہے، بھی آپ اگر اکڑوں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تبھی آپ کو مزید لگے کہ میں آدھی روٹی مزید کھا سکتا ہوں، چھوڑ دیں تو آپ کی ضرورت تو پوری ہوگی۔ جی۔ اتنے تک رہیں تو سارے زندگی کو مسئلہ پیش نہیں آتا۔ صحیح۔ اگر اس سے زیادہ کھا لیا جائے تو یہ ہے درجہ زیادت۔ صحیح۔ اس چیز سے اللہ کریم نے منع کیا ہے کہ ایک وقت میں 4 5 روٹیاں کھائی جا رہی ہیں، نان کھائے جا رہے ہیں، پراٹھے کھائے جا رہے ہیں، اور مزید اوپر سے سوڈا واٹر لیا جا رہا ہے یا میٹھے قہوہ جات مشروبات لیے جا رہے ہیں، چائے پی جا رہی، یہ پھر ظلم پر مزید ظلم۔ اچھا، یہ آپ نے تصور چشم میں کہیں میرا ڈائننگ ٹیبل تو نہیں دیکھ لیا آپ نے؟ حکیم صاحب، ویسے یہاں پر ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر پھر ہمیں ہدایات دینی پڑیں گی اپنے گھر کی خواتین کو کہ آپ کی مہربانی ہے کھانا مزیدار نہ بنایا کریں تاکہ زیادہ نہ کھایا جا سکے۔ مزیدار بنائیں، آپ اپنے دل و دماغ میں قربانی کا تصور رکھیں کہ میں نے اتنا ہی کھانا ہے جتنی میری ضرورت ہے، باقی جو اضافی ہے میں نے صدقہ کر دینا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا حکیم صاحب، یہاں پر ایک بڑے مزے کی بات مجھے یاد آئی ہے، آپ نے کمر سیدھا کرنے کے حوالے سے بات کہی ہے، تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، تو میں نے کہا وہ ضرور اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو بڑی دیر بعد سمجھ میں آتی ہیں۔ ہمارا ایک دفعہ پروگرام بنا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، افطاری کا پروگرام بنا، اور ہم لوگوں نے سوچا کہ آج کہیں کسی ریسٹورنٹ میں جا کے بوفے افطاری کرتے ہیں۔ تو لاہور کا ایک بڑا مشہور ریسٹورنٹ، ہم لوگ سارے وہاں چلے گئے، تو ہمارے ہاں ایک مزدور کام کر رہا تھا، مستری۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ کیا پلان کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا جی ہم نے ہوٹل جا کے افطاری کرنی ہے تو بوفے پہ جانا ہے۔ اس نے کہا کہ جی میں نے بھی جانا ہے۔ ہم نے کہا بھیا وہاں کا بوفے بہت مہنگا ہے، تمہاری پوری دہاڑی سے زیادہ قیمت ہے اس کی۔ اس نے کہا جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں پے کروں گا، تو آپ مجھے بھی آج لے کے جائیں۔ ہم لوگ خیر قصہ مختصر کہ ہم وہاں پہنچے اور انواع و اقسام کے وہاں پر کھانے اور تلی ہوئی چامپیں اور وہ اس طرح کا سارا کچھ سلسلہ تھا۔ اچھا، اس شخص کا پہلا تجربہ تھا زندگی کا، فرائی فش اور بلا 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 بلا۔ حکیم صاحب اس نے کھانا شروع کیا، پہلے تو وہ جھجکا، پھر وہ اٹکا، پھر اس کے بعد شروع ہوا، اور پھر وہ ایسا شروع ہوا کہ فائنلی ہم بات کرتے تھے نا تو اس کا جملہ یہ ہوتا تھا کہ مینو نہ ہساؤ، میرا سارا کچھ باہر آ جانا۔ تو یہ لٹرلی تھی۔ اور جب وہ اٹھ کے کھڑا ہوا تو اس نے کیا کیا ہوا تھا کہ اپنی کمر پہ اس طرح کر کے اپنے ہاتھ دونوں رکھے ہوئے اور کہے کہ مجھ سے سیدھا ہو کے
چلا نہیں جا رہا. تو یہ بات آپ کی مجھے یاد آئی یہ درجہ زیادہ کہ یہ مطلب یہ وہی بات ہے کہ ہم جب بہت زیادہ کھا لیتے ہیں تو اس کا اثرات ہمارے حکیم صاحب ہمارے معدے پہ کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے اسٹرکچر پہ بھی پڑتے ہیں اور ہم لوگ بیماریوں کی طرف جو ہے وہ راغب ہوتے ہیں. حکیم صاحب کی بڑی خوبصورت گفتگو تھی اور ہم پیداوار کے حوالے سے جب بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ جب مطلب ہم یہ آج کل جو کھاد ہے, اسپرے ہے, یہ کس طرح سے ہماری جو آرگینک فوڈ ہے اس پر اثر انداز ہو رہی ہے. لازمی بات ہے جی, کیمیکل کے پھر سائیڈ افیکٹ اور نقصانات ہوتے ہیں اس میں. پھر کیونکہ آبادی بھی زیادہ ہے, اس میں پرسنل پھر ہر بندے کو کوشش کرنی پڑتی ہے کہ وہ خالص فوڈ کی تھوڑی کوشش کرے, تلاش کرے. ابھی ہم تھوڑا ٹائم پہلے اسی بات پہ گفتگو کر رہے تھے جی کہ کچھ ملکوں میں آسانی ہے کہ وہاں سے خالص فوڈ آسانی سے مل جاتا ہے. جی تو تھوڑا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے ملک میں آپ کے پاس وسائل ہونے کے باوجود کوشش کرنی پڑتی ہے جی کہ خالص فوڈ مل جاتا ہے, لیکن اس کے لیے پھر تھوڑی پیسے زیادہ کرنے پڑتے ہیں اور توقع زیادہ کرنے ہیں. پیسے تو ہر جگہ پہ زیادہ پے کرنے پڑتے ہیں خالص فوڈ کے لیے, لیکن وہ مل جاتا ہے آسانی سے. تو ادھر بلکہ میں پچھلے دنوں ہم لاہور سے اسلام آباد جا رہے تھے تو دوست کے ساتھ ہم نے پوری کوشش کی کہیں سے خالص فوڈ مل جائے. تو لاہور سے اسلام آباد تک ہمیں کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ملا کہ جہاں پہ ہم ناقص گھی سے بچ جائیں یا کوئی ہمیں فل فیبر اچھا فوڈ مل جائے یا نقصان دہ چیزوں سے بچ جائیں. تو اس کا ہم نے سلوشن پھر یہ نکالا, چلو کچھ فروٹ وغیرہ لے لیتے ہیں. تو یا پھر آپ کو لمبا سفر کرنا ہو تو کچھ نہ کچھ مینج کرنا پڑتا ہے. تو چیزیں تو اویلیبل ہیں لیکن اس کے لیے پھر پراپر کوشش کرنی پڑتی ہے. صحیح. تو اگر کوشش کی جائے تو اچھی چیزیں مل جاتی ہیں. اور یہ ضروری بھی ہے کہ کیونکہ ہمیں یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ صحت کی قدر کریں بیماری سے پہلے سے. بالکل ہمارے اسلام میں یہ ایک واضح کنسیپٹ ہے. تو آج ہم اسی بات کو آگے چلائیں گے کہ اصل میں بیمار ہونے سے پہلے ہی ہمیں یہ ایک پورا مائنڈ کلیئر رکھنا چاہیے کہ ہم ایسی اپنا لائف سٹائل بنائیں, ایسی چیزیں اپنے کچن میں رکھیں یا اتنا کھائیں یا اس ترتیب سے کھائیں کہ بیمار نہ ہوں. تو آپ نے ابھی جو مثال دی یہ ایک جگہ کی مثال نہیں ہے, یہ ہر شادی پہ ایسے ہی ہوتا ہے, ہر دوسرا بندہ اس طرح کر رہا ہوتا ہے. اور ابھی تو بلکہ ہمارے وہ گاؤں کے کلچر میں اگر کوئی فوتگی بھی ہو جائے تو وہاں بھی لوگ اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. یعنی ایک مزاج ایسا بن چکا ہے نا کہ یہ چیز اتنے زبردست طریقے سے ایکسپلین ہونی چاہیے اور اس کا مسجد سے بھی علماء کرام کو بھی اس چیز کو لوگوں کو باور کرانا چاہیے کہ یہ ہمارے طب نبوی کا اور دین کا پراپر یہ گناہ ثواب کا مسئلہ بھی ہے. جی اگر ہم اوور ایٹنگ کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو زیادہ کھا کے بیمار کر لیتے ہیں تو یہ گناہ کے زمرے میں بھی آتا ہے. بالکل صحیح. تو اسلام میں انہی چیزوں سے منع کیا گیا ہے جو اس ہیومن باڈی کے لیے نقصان دہ ہیں, صحت کے لیے نقصان دہ, اور ان چیزوں کے کھانے کے بارے میں ترغیب دی گئی ہے جو ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہے. بالکل صحیح. تو بلکہ میں نا ایک بڑی مشہور پرسنالٹی ہے انٹرنیشنل, ابھی یعنی نام نہیں ذکر کروں گا, لیکن ان کا جو صحت ہے نا وہ 60 ایئر میں بھی بڑی بھرپور, وہ جوان اور ہینڈسم. تو ان سے سوال کیا جا رہا تھا کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے, تو اس نے ایک جواب دیا جو مجھے بھی بڑا حیران لگا. جی. اس شخص نے کہا کہ میں نے آج تک ہوٹلنگ نہیں کی, ہاں گھر کا کھانا کھاتا ہوں. اگر میں گھر سے کہیں دور چلا جاؤں تو میں 2 کیلے کھا لیتا ہوں. صحیح. اور وہ کہتا ہے کہ کیلے میں اس لیے کھاتا ہوں کہ اس کی پیکنگ اللہ نے بڑی خوبصورت کی, اس کے اندر کوئی وائرس, کوئی بیکٹیریا, کوئی چیز جا نہیں سکتی, بہت موٹی چھلکا ہوتا ہے اس کا نا پیکنگ میں. تو کہتا ہے وہ 2 کیلے میرا فوڈ جو کوانٹٹی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اور میں اس سے بہت ہیلدی رہتا ہوں, نہ اوور ہوتا ہوں. تو اس طرح چیزوں کو پھر مینج کرنا پڑتا ہے کہ آپ وہ دماغ میں جو اوور ایٹنگ اور ٹائم ٹو ٹائم کھانا اور زیادہ کھانا, اگر یہ کریونگ ختم ہو جائے نا تو یہ بیماریوں کا جو ایک سیلاب آیا ہوا ہے نا, ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت سارے مسائل سے ہم بچ سکتے ہیں. یہ جو چیز بہت سارے, کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے معاشرے میں, کیونکہ مریضوں کو چیک کرتے ہیں, سینکڑوں مریض ہمارے پاس آتے ہیں. تو جس طرح حکیم صاحب ذکر کر رہے تھے 90% بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے. جی. آپ یہ بھی سن کے حیران ہوں گے کہ ہمارے معاشرے میں بلکہ پوری دنیا میں اتنے لوگ بھوک سے نہیں مار رہے جتنا زیادہ کھا کے مار رہے ہیں. بات صحیح ہے آپ کی. بالکل. یعنی زیادتی کھانے کی جو ہے نا, اس سے لوگ بیمار ہوتے ہیں, بیماریوں سے لوگ پھر مرتے بھی ہیں, ایج لوگوں کی کم ہو رہی ہے.
اور یہ انشاءاللہ آگے اسی بات کو ہم ذکر کریں گے کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے پھر آگے معدہ خراب ہوتا ہے، اور معدہ خراب ہونے کے بعد جگر پہ کیسے وہ اثر انداز ہوتا ہے، اور جگر خراب ہونے کے بعد کون کون سی بیماریاں ہمارے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں، پھر جس کی ساری زندگی ہم دوائیاں کھاتے رہتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ میں بلکہ ابھی اس بات کا آپ کے دوران مجھے ایک خیال یہ آ رہا تھا، تصور میرا یہ تھا کہ آج ہم لاہور شہر میں رہتے ہیں، اور یہاں ایک بڑا پورا شہر ہے، 1 کروڑ سے زیادہ اس کی آبادی ہے۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ صاحب ابھی آج کل میرے مشاہدات میں بھی یہ آ رہی ہے کہ جب ہم سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ میرے سڑک کے ایک سائڈ پہ ریسٹورنٹس ہیں۔ ایک سڑک سے میں گزر رہا تھا، ملتان روڈ کی اگر ہم بات کریں تو آپ بھی گزرتے ہیں وہاں سے، تو میں نے دیکھا کہ ایک سائڈ پر ریسٹورنٹ ہیں، اور اس سائڈ پہ جب میری نظر پڑی تو مجھے میڈیکل سٹور نظر آئے، مجھے ادھر بھی رش نظر آیا اور مجھے ادھر بھی رش نظر آیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جتنے ریسٹورنٹ کھلتے چلے جا رہے ہیں اتنے میڈیکل سٹورز جو ہیں وہ آباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور بڑے بڑے میڈیکل سٹورز، چینز پوری، اور بھرے پڑے ہیں۔ مطلب لوگوں جم خفیر ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ مفت بنڈا جا رہا ہے۔ تو یہ آپ کی بات حکیم صاحب بالکل صحیح ہے کہ مطلب جب ہم اسراف کرتے ہیں کسی بھی چیز کا تو پھر ہم بیمار ہوتے ہیں۔ آپ نے معدے کے امراض کے حوالے سے ذکر کیا، ہمارے ہاں ایک بڑی کامن سی چیز ہے آج کل، ہم ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا سینہ جلتا ہے، ہمیں کھٹے ڈکار آتے ہیں، معدہ ٹھیک نہیں رہتا۔ اس کی وجوہات تو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، مزید کچھ آپ ایکسپلین کیجئے۔ 2 چیزیں اس میں اس وقت زیادہ مسئلے ہیں۔ ایک تو جو ابھی ہم ذکر کر رہے تھے، اوور ایٹنگ، جی، جب ہم زیادہ کھائیں گے کھانا ٹائم پہ ہضم نہیں ہوگا، پراپر نہیں ہوگا، اور دوسری وہی چیز ہے پھر کہ کوالٹی، ٹھیک ہو گیا، یعنی کوانٹٹی اور کوالٹی، ساری جو بیماری کی جڑ جس کو بھی ہم پکڑیں گے وہ ادھر سے ہی نکلے گی۔ بالکل ٹھیک۔ اوور ایٹنگ سے پھر ہضم پراپر نہیں ہوگا، آپ کے معدے کے انزائم زیادہ خرچ ہو رہے ہوں گے معدے میں، پھر وہ پراپر کھانا زیادہ دیر رکے گا۔ کوئی بھی چیز اپنے وقت سے زیادہ کسی جگہ پہ رک جائے اس میں ایسڈ پیدا ہوگا، تیزابیت بنے گی، وہ تیزابیت پھر اوپر چڑھے گی۔ لیکن دوسری ایک جو بہت خطرناک ترین چیز ہے وہ ہے کہ ہمارے کھانے کے اندر جو بنانے میں ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں اس میں ایک تو سپائسز لوگ زیادہ کچھ ڈالتے ہیں، اور جس چیز میں ہم پکا رہے ہوتے ہیں نا، اسپیشلی جو گھی کی صورت میں یا ایل کی صورت میں، یہ چیز ہر بندے کو اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ ابھی کوشش کرنے سے یہ چیزیں مل بھی جاتی ہیں۔ کولڈ پریس آئل ہمیں یوز کرنا چاہیے کھانے میں، چاہے وہ کینولا کا کولڈ پریس ہو، سرسوں کا کولڈ پریس ہو، دیسی گھی وہ بھی کولڈ پریس میتھڈ سے بنتا ہے، مکھن ہے، یا کسی کو اللہ نے وسائل دیے ہیں تو اولیو آئل ہے۔ یہ ایک چین ہے کہ اگر خالص جس چیز میں ہم کھانا بنا رہے ہیں وہ سپائسز خالص ہوں، جس میں بنا ہے اس میں جو فیٹ ہے وہ خالص ہو، اور دوسری پھر جو بھی سورس ہمیں سبزیاں گوشت جو اللہ تعالیٰ نے وسائل دی ہیں اس کے حساب سے جو بھی ہم دال یا جو بھی بنا رہے ہیں، تو معدے کا مسئلہ اگر کسی کو نہیں بنا ہوا، وہ اگر ان 2 چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرے گا کہ کوالٹی بھی تھوڑی کنٹرول کرے گا، کوالٹی کو بھی مینج کرے گا اور کوانٹیٹی کو بھی کنٹرول کرے گا، پھر تو اس کا مسئلہ بنے گا نہیں۔ اگر بن گیا ہے تو اس میں پھر اس احتیاط پہ جانا ہوگا کہ وہ فوڈ کو لیکوڈ فارم میں لے، کوانٹیٹی کنٹرول کرے اور کوالٹی اچھی کر لے۔ صحیح۔ تو اس سے ایک تو دوائیوں سے اس کی جان چھوٹ جائے گی، لیکن معدے کی تیزابیت کا بھی جو کچھ ہربز جو ہیں نا ایسی ہیں جو ہم گھر کے کچن سے اگر مینج کر لیں تو اس سے ہماری وہ برننگ، ایسیڈیٹی، جلن، تیزابیت وہ غذا سے ہی ختم ہو سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور وہ اس لیے ذکر کرنا ضروری ہے کہ لوگ جب معدے کا مسئلہ بنتا ہے نا اس وجہ سے پھر مسائل آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور پھر کچھ میڈیسن پھر کیمیکل کی صورت میں ہم ایسی کھاتے ہیں جو میڈیسن کے اپنے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اگر ہم غذا سے مینج کر سکیں کہ آج کا ہمارا میسج پبلک کے لیے ہے تاکہ لوگوں کا فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو اور لوگ آسانی سے بیماریوں سے بھی بچیں، اگر بیمار ہو گئے ہیں تو وہ گھر کے کچن سے ان کو کیور کر سکیں۔ بالکل، گھر کے کچن سے ہم نے کیور کروانا ہے اپنے تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو، لیکن یہاں پر ہمیں ایک بریک بھی لینا ہے اور ہم نے بڑھنا ہے ایک وقفے کی طرف۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد۔ لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت، لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت۔
ویلکم بیک معزز خواتین حضرات. بریک پر جانے سے پہلے حکیم صاحب ذکر کر رہے تھے گھر میں موجود کچھ ہربس اور کچھ اشیاء کے بارے میں. وہ اشیاء کون سی ہیں اور کیسے ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے ہم معدے کے امراض سے محفوظ رہ سکتے ہیں, آئیے جانتے ہیں حکیم نصر اللہ گوندل صاحب سے. جی حکیم صاحب, آپ کچھ ذکر کر رہے تھے ہربس کا. ہاں جی, اس میں اسپیشلی تقریباً ہر کچن میں چیزیں موجود ہوتی ہیں جو ہم گھر میں استعمال کر سکتے ہیں. اسپیشلی اس میں دو چیزوں کا میں ذکر کروں گا. ایک جو اسپائسز مسالہ جس سے ہم سالن بناتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں ڈالیں تو ایسیڈیٹی کم ہو سکتی ہے. جی. دوسرا ہم ایک قہوہ کا ذکر کریں گے کہ آپ روٹین کی جو چائے قہوہ لیتے ہیں اس میں وہ اگر آپ ہربز جو گھر میں موجود ہیں وہ سپائسز کے ان کا قہوہ بنا کے استعمال کر رہے ہیں, اس سے بھی جلن, ایسیڈیٹی اور تیزابیت ختم ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو اسپیشلی جب آپ گھر میں کوکنگ کر رہے ہوں تو اس میں گرم مسالے کی جگہ پہ 3 چیزیں ایڈ کر لیں. ایک دھنیا خشک, کشنیز خشک بھی جس کو کہتے ہیں. اچھا جی. دوسری چیز زیرہ سفید, اور تیسری چیز جو الائچی کلاں ہوتی ہے, موٹی الائچی یا کالی الائچی بھی جس کو بولتے ہیں. یہ گرم مسالے کی جگہ پہ نا 3 چیزوں کو ایکسٹرا ڈالیں. باقی آپ ہلدی ڈال سکتے ہیں, ادرک ڈال سکتے ہیں, جو بھی چیزیں روٹین میں ہوتی ہیں. اور وہ جس میں سالن بنانا ہے, وہ جو جس میں پکانا ہے وہ ایل کولڈ پریس میتھڈ سے ہو. تھوڑا شوربے والا سالن بنا لیں تو یہ 50% جو معدے کے مسائل ہیں اسی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. بالکل, یعنی گھر کے خوراک کھانے سے ہی ٹھیک ہو جائیں گے. ہاں جی, گھر میں یہ 3 چیزیں ہیں, موٹی الائچی اور زیرہ دھنیا سفید خشک اور زیرہ سفید, یہ تھوڑا ایکسٹرا ڈال لیں. ٹھیک ہے. ہاں جی, اس سے اس سالن کے اندر جو تیزابیت والا پہلو ہے نا, چاہے گوشت بھی بنا ہو یا چنے بنے ہوں, سبزی بنی ہو, جو بھی, ان 3 چیزوں کے ایڈ کرنے سے اس میں ایسڈ کم ہو جاتا ہے, وہ الکلائنس شیپ میں چلا جاتا ہے, اور اس سے جو برننگ, جلن اور تیزابیت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا حکیم صاحب, یہ مطلب ذکر کر رہے تھے تو مجھے یہاں پر بھی ایک اور چیز میرے ذہن میں آتی ہے کہ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہم بڑی جلدی بہت ساری چیزوں تک اپروچ حاصل کر لیتے ہیں. تو کوکنگ کے حوالے سے جب میں یورپ کی یا اس سائڈ کے لوگوں کی ویڈیوز دیکھتا ہوں نا, تو وہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ ایک تو وہ جب کوک کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ آئل کو صرف سپرے کرتے ہیں اپنے پین میں, انہوں نے آئل سپرے کرتے ہیں چھوٹا سا, مطلب سپرے ایک ہوتا ہے نا کہ ہم ڈوئیاں بھر بھر کے ڈال رہے ہوتے ہیں, ایک وہ صرف سپرے کرتے ہیں پین پر. اس کے بعد وہ جتنی بھی ہماری سبزیاں ہوتی ہیں ان کو اس میں ڈالتے ہیں, ہارڈلی مطلب 1 سے 2 منٹ ان کو ہلکا ہلکا سا وہ فرائی کرتے ہیں. فرائی کرنے کے بعد سپائسز جو مطلب حکیم صاحب نے ذکر کیا, ہم چمچیاں بھر بھر کے ڈالتے ہیں. انہوں نے ایک رکھا ہوتا ہے گرائنڈر, اسی وقت سپائس وہ گرائنڈ کرتا ہے تو چند پھیرے دیتے ہیں تو اتنی سی مقدار میں, یعنی جیسے سپرنکل کرنا کہتے ہیں. تو میں حیران ہوتا تھا, میں کہتا تھا کہ یار ان لوگوں کو یہ ٹیسٹ کیسے آتا ہے, یہ کیسے مطلب ڈیولپ کرتے ہیں اپنے اس ٹیسٹ کو. تو اس کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ شاید ہم لوگ اسی لیے انہیلدی زیادہ ہیں کہ ہم ان چیزوں کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. جیسے حکیم صاحب نے بھی ذکر کیا, یہ جو معدے کی جلن ہے اس کا حکیم صاحب نے ذکر کیا کہ یہ 3 چیزیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے کہ کیا لوگوں کو کرنا چاہیے کہ یہ معدے کی جلن اور پھر اس سے آگے السر جو بن جاتا ہے اس سے بچاؤ ممکن ہو سکے؟ اس میں محترم 3 چیزیں ہمارے پاس. ویسے تو اللہ کریم نے منہ سے لے کے ہضم کے نظام تک کوئی 2000 سے زیادہ انزائم رکھے. صحیح. جو اس میں مین کردار ادا کرتے ہیں وہ ہیں 3. جی. ایک تو جتنی ہماری کارب ہے, کاربوہائیڈریٹ, نشاستہ دار چیزیں, ان کو ہضم کرنے کے لیے امائلیز ہے. معدے کے اندر ایک حدود ہے جس سے گیسٹرک گلینڈ کہتے ہیں. جی. اس کے 2 پارٹ ہیں, پیرائٹل سیل اور چیف سیل. پیرائٹل سیل اپنے اندر سے ایسیل بنائے گا, چیف سیل پیپسین بنائے گا. یہ جو پیپسین ہے اس کا کام ہے پروٹین کو ہضم کرنا. صحیح. پروٹین کیا چیز ہے؟ انڈے, گوشت, دالیں, چنے, اس طرح کی چیز. پروٹین کو پروٹوز, پروٹیوسس, پولی پیپٹائڈ, امائنو ایسڈ, یہ ایک چین ہضم کرنے کی. وہ ہضم کر کے اپنا کردار ادا کر کے معدے سے غذا نیچے پہنچا دے گا. اب اس کے ساتھ HCl, ہائیڈروکلورک ایسڈ, اللہ کریم نے اس کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ساتھ ساتھ جتنی ضرورت ہے اتنا وہ پیدا ہوتا رہتا ہے. بعض اوقات ایسی چیزیں باہر سے بھی لانچ کر دی جائیں کہ اس کی مقدار میں اضافہ ہو جائے. اس کے لیے ہری وری اینڈ کری. آدمی اگر ذہنی طور پہ پریشان ہے تب بھی وہ زیادہ ہو جائے گا. صحیح. کسی کام کی جلد بازی میں تو ایڈرینلن تیز ہوگا, دوسرے قدوت بھی تیز ہوں گے تو وہ بھی کام تیز کر لے گا. جی. اور تیسرا کہ اگر کرارے مسالے کھاتا ہے تو پھر بھی تیز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس پہ مزید اگر وہ
ترش چیزیں اتنی زیادہ جمع کر لیتا ہے کہ معدے میں اس تیزاب کا لیول بہت بڑھ جاتا ہے. بڑھ جاتے ہیں. معدے کے اندر جو اللہ کریم نے دفاعی اظہار کے طور پہ لگایا ہے میوکس گلینڈ، وہ اپنے اندر سے جو میوکس تھوڑی تھوڑی دے کے تر رکھتا ہے، اس کی مقدار کم ہو جائے گی، ایسڈ کی زیادہ ہونے کی ایسڈ کی زیادہ ہو جائے گی. اب نتیجہ کیا ہوگا کہ معدے میں جلن شروع ہوگی. صحیح. اب اس ترشے کو ہم نے کم کرنے کے لیے ایسی چیزیں استعمال کرنی جو براہ راست جسم میں حرارت کی مقدار بڑھا دے، پھر اس ترشے کی مقدار کم ہونی شروع ہو جاتی. صحیح. ایک لفظ ہے ترشی، ایک لفظ ہے ترشا. ترشی ہوتی ہے جب فم معدہ پہ معدے کے منہ پر ایپی گیسٹرک ریجن میں کوئی مسئلہ بنے. ٹھیک ہے. اگر کارے معدے میں مسئلہ بنتا ہے، یہ ترشے سے بنتا ہے. صحیح. ترشی اگر فم معدہ والی اگر کم ہوگی تو آدمی کو جو قے آئے گی وہ پھیکی ہوگی. صحیح. اس سے پتہ چلے گا، جو منہ مریض سے پوچھیں گے بھی قے کیسی، منہ میں ذائقہ کیسے، کہتے کوئی ذائقہ نہیں آیا، اس کا مطلب کہ اس کے معدے میں ہائپو اسٹک تیزاب کا لیول کم ہو گیا. صحیح. وہاں ہم اس کو لیمو استعمال کروائیں گے. گھر میں لیمو موجود ہے تو اس کا رس نکال کے ایسے لے لے، لیمو کا چار موجود ہے کھا لے تو ومٹنگ بھی بند ہو جائے گی، مسئلہ سکون میں آ جائے گا. اگر معدے کے اندر جلن زیادہ ہو رہی ہے تو پھر اس کی جو ترشے والا پہلو، اس کو توڑنے کے لیے وہاں حرارت پیدا کریں گے. صحیح. حرارت کے لیے سب سے اچھی چیز ہمارے پاس اجوین دیسی ہے، پودینہ ہے، اس کا کعوہ پلائیں گے. اگر وہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس کو تو پرانا مسئلہ بن گیا، ساتھ رطوبت بھی کم ہوگی، اب اس کو دیسی گھی کا استعمال کروائیں گے. صحیح. روغن زیتون کا استعمال کروائیں گے. پھر اس کی پرماننٹ جان چھوڑ جائے گی، اور ساتھ ساتھ اس کو ایسی چیزوں کا استعمال منع کر دیں گے. بالکل کہ اب آپ نے کسی قسم کے ترشے والی چیز کو استعمال نہیں کرنا. اچھا، یہ مستقل اس کو منع ہوں گی یا؟ جی جی، چند دن کے لیے، چند دن کے لیے، جب تک اس کا لیول بڑھا ہے اتنے دن اس کو پرہیز کروانا ہے. عام اندازہ ہمارا ہوتا ہے 3 سے 6 ہفتے. صحیح. اس کے بعد آدمی اپنے لیول پہ نارمل ہو جاتا ہے، پھر روٹین کی ساری چیزیں کھاتا رہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اکثر و بیشتر یہ شکایت ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی گیس بنتی ہے بہت زیادہ، گیس میرے دماغ کو چڑھ گئی، گیس میرے دل کو پڑ گئی، گیس میرے جگر کو پڑ گئی، گیس میرے گھٹنوں کے درد کر دیا، گیس نے مجھے بادی کر دیا. مطلب یہ وہ الفاظ ہیں جو روٹین میں ہمیں سننے کو ملتے ہیں. کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ مطلب گیس ہمارے دماغ کو بھی پڑ سکتی ہے؟ حکیم صاحب ذکر کر رہے تھے نا کہ جی جو ایسڈ تیزاب جب بنتا ہے اس سے ہی پھر افارہ بھی بنتا ہے. ہاں ہاں. گیس، افارہ، تیزابیت، یہ سارے ملتے جلتے لفظ ہیں. صحیح. یعنی ایسیڈیٹی کا رد عمل گیس، اور گیس کو آگے افارہ کہہ سکتے ہیں. وہ جب معدے میں بنیں گی، پیٹ میں تناؤ بھی ہوگا، اس کا دماغ پہ بھی اثر ہوگا، اس سے ہارٹ بیٹ بھی بندے کی تیز ہو جاتی ہے. یعنی بہت سارے مسائل. صحیح. بلکہ آگے دماغی امراض بہت سارے، تاکہ ایک مرض بہت معروف ہے طب یونانی میں، مالخولیہ. ہاں جی. یعنی بندہ وہ دماغی مریض نظر آتا ہے، اس طرح کی وہ باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ مالخولیہ کے مریض کے پاس جس بیماری کا ذکر کیا جو وہ سمجھتا میں ہی مریض ہوں. یعنی وہ اپنے آپ کو مریض سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ساری پیٹ سے ہی بیماریاں شروع ہوتی ہیں. A man who was a hospital. مجھے یاد آ گیا سارا کچھ کہ A man who was a hospital. ہاں جی. صحیح. تو یہ افارہ جو ہے نا جی، گیس اور تیزابیت، اصل میں اس کے دو حل میں سمجھتا ہوں کہ جو ضروری چیز ہے. ایک تو تھوڑی فاسٹنگ دینی بہت ضروری ہے معدے کو. جو ہم نے پیچھے سے اس کو لوڈڈ کیا ہوا ہوتا ہے نا، اور بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو گنجائش ہی نہیں مل رہی ہوتی کہ وہ ہضم کر کے چیزوں کو نکالے. جی. کیونکہ یہ اصول ہے ایک سائنس کا بھی کہ جو چیز جس جگہ پہ رک جائے گی اس میں جب وہ خراب ہوگی، خراب ہونے کے بعد اس میں ایسڈی پیدا ہوگا، زہر پیدا ہوگی، تیزابیت پیدا ہوگی، اس سے پھر وہ گیسز بنیں گی. اس کو بھی آپ افارہ کہہ سکتے ہیں نا، اس گیس کو بھی افارہ کہہ سکتے ہیں. یعنی معدے کو تھوڑا فاسٹنگ کی طرف ہم لے کے جائیں گے نا، وقفہ دیں گے. ایک تو لوڈ کم ہوگا اور نظام ہضم کچھ آٹومیٹیکلی سپورٹڈ ہونا شروع ہو جائے گا. صحیح. دوسرا پھر اس میں طب یونانی میں بڑے اچھے اچھے مرکبات بھی ہیں اور کچھ مفردات بھی ہیں. پھر ہم کوشش یہ کریں گے آج اس موقع پہ ناظرین کو کچھ ایسی چیزیں بتائیں جو وہ کچن سے مینج کریں. صحیح. کیونکہ طب یونانی اور طب نبوی کی یہ خوبصورتی ہے کہ یہ دنیا میں سب سے بہترین، سستا اور ہمارے ملکی ایک طریقہ علاج ہے. یعنی ہمیں گھر سے، اپنے ملک سے چیزیں اویلیبل ہیں. نہ اس پہ زیادہ خرچہ کرنا پڑتا ہے، نہ اس کے لیے ڈاکٹر کو فیس دینی پڑتی ہے، نہ اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ بجٹ مینج کرنا پڑتا ہے. تو گھر میں اب کیا ہے کہ ہر گھر میں پودینہ پڑا ہوتا ہے، خشک پودینہ. اگر سبز پودینہ ہو اس کو بھی ہم لے سکتے ہیں.
اجوین دیسی جس طرح حکیم صاحب ذکر کر رہے تھے کہ تیزابیت کو توڑنے، اپھارے کو ختم کرنے کے لیے دنیا کی بہترین چیز ہے اجوین دیسی. اور تیسری چیز اسی میں ایک تیز پتہ کے نام سے سپائسز ملتی ہے، اکثر گھروں میں لوگ بریانی میں بھی ڈالتے ہیں یا سالن میں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں. تو یہ تینوں چیزوں کا نا ایک مرکب بنا کے گھر میں ایک جار میں رکھ لیں. جن کو اپھارے کا مسئلہ ہوتا ہے نا یا وہ گیس بان کے دماغ کو چڑھتی ہے. 3 چیزیں بتائیں. آپ نے کری پتہ بتایا ہے. ہاں جی، اس تیز پتہ، اجوین دیسی اور پودینہ. اجوین دیسی اور پودینہ. خشک پودینہ لینا ہے ہاں جی، اس میں تیز پتہ اور پودینے کی مقدار برابر رکھنی ہے، اور جو اجوین دیسی ہے اس کا تیسرا حصہ کرنا. ٹھیک ہے. تھوڑی اس میں وہ زیادہ تیز ہوتی ہے، ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے. جی. یہ تینوں چیزوں کا کعوہ اس انداز سے بنانا ہے کہ 1 چمچ آپ کھانے والی لیں اور 1 کپ گرم ابلے ہوئے پانی میں ڈال کے اس کو دم دے دیں. ٹھیک ہے. اور دم دینے کے بعد تھوڑی دیر بعد اس کو پون کے اس میں تھوڑا شہد ڈال لیں، شکر ڈال لیں، گڑ ڈال لیں، کسی بھی چیز سے میٹھا کر کے وہ مزے سے بندہ آرام سے چائے کی جگہ پہ چسکیاں لے کے پیے. صحیح. تو اس کا کھانا وہ ہضم بھی ہوگا، اس میں معاونت ہوگی. وہ جو اپھارا اور پیٹ پھولا ہوا ہوگا نا وہ فوراً اس سے ختم ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہمیں کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس یا کسی معالج کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. اپھارے کا تو یہ بہترین علاج ہے. بالکل ٹھیک. یعنی تھوڑی فاسٹنگ کریں، معدے کو تھوڑا خالی کریں، پیچھے سے جو وہ لوڈڈ کیا ہوا ہے نا وہ تھوڑا وقفہ دیں، اور اوپر سے یہ کعوہ دن میں 2 دفعہ پی لیں. تو انشاءاللہ گیس، اپھارا اور وہ جو دماغ کو اور دل کی دھڑکن کو جس نے تیز کیا ہوتا ہے نا وہ بالکل پرسکون ہونا مریض. بالکل ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب، بھی ذکر ہو رہا تھا یہاں پر نفسیاتی اور مالی خلیہ کے حوالے سے. اکثر و بیشتر ہم ایسے پیشنٹ دیکھتے ہیں کہ جو انگزائٹی کے پیشنٹ ہوتے ہیں، اور وہ ساتھ ہی ان کو ایک تکلیف بہت ضروری ہوتی ہے کہ جی مجھے معدے کی بڑی تکلیف ہے، میں کچھ کھانا ہضم نہیں کر سکتا، جلن بہت ہوتی ہے، میرے ہر وقت درد رہتی ہے. یا کچھ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جی میرے معدے کی تکلیف کی وجہ سے مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے. تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. کیا انگزائٹی کی وجہ سے معدے کی تکلیف ہوتی ہے یا معدے کی خرابی کے بعد بندہ انگزائٹی میں چلا جاتا ہے؟ بہترین سوال ہے کہ عام طور پہ یہ سب سے پہلے معدہ ہی خراب ہوتا ہے، اس کے بعد اگلے امراض پھر جنم لیتے ہیں. صحیح. تو اس کا بہترین حل ہے کہ جتنے ہمارے پاس یہ مریض ہیں آتے معدے کی ہوا، گیس، درد، جلن کی شکایت کرتے ہیں، تو جیسے محترم حکیم صاحب ذکر کر رہے تھے کھانے کا وقفہ بڑھا دیں. جی. ان کو ہم نے بات سمجھانی کہ معدہ جو ہے 3-3.5 گھنٹے لیتا ہے کسی چیز کو ہضم کرنے میں. صحیح. عام جو ہماری خوراک ہے جی. اتنا ہی ٹائم، اس سے تھوڑا زیادہ ٹائم چھوٹی آنتیں لیتی. جی. اگر کسی کا بڑا اچھا معدہ ہے تو 3 گھنٹے لے لے گا. صحیح. 3 گھنٹے چھوٹی آنتیں لے لیں گے. کل 6 گھنٹے میں ہضم کا ایک پروسیس ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں پھر 6 گھنٹے بعد بھوک کا احساس ہوتا ہے کہ غذا معدے سے نکل کے چھوٹی آنتوں میں، چھوٹی آنتوں سے نکل کے بڑی آنت میں چلے گی. جی. بڑی آنت سے بھی نکلتے اس کو 6 سے 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اگر کوئی بڑی نرم غذا ہے تو 12 گھنٹے بعد حاجت ہو جائے گی، ورنہ 24 گھنٹے بعد ہوگی. ایک تو اس کی غذا کا وقفہ بڑھانا ہے. جی. دوسرا، چونکہ معدے میں سوزش ہے تو اس کے لیے غذا اناج ٹوٹل بند کر دیں گے. بالکل ٹھیک. اس کو ہم نے یا تو لیکوڈ غذا پہ رکھنا ہے یا پھر ایسی غذا جس کا فضلہ نہ بنتا ہو. صحیح. جیسے ہم اس کو کہیں گے انڈا فرائی کر لیں دیسی گھی میں، یہ استعمال کر لیں. جی. پھر اگر آپ کو طلب ہوئی ہے تو آپ گوشت کا شوربہ، یخنی سوپ جو ملتا ہے وہ لے لیں. صحیح. اجوین، پودینہ، تیز پات کا قہوہ لے لیں. شہد سادہ پانی میں ڈال کے یا ویسے شہد پی لے. اس سے اس کا کافی حد تک معاملہ ٹھیک ہو جائے. مطلب معدہ ٹھیک ہوگا تو انگزائٹی بھی اس کے ساتھ ساتھ آٹومیٹکلی جتنے ہمارے پاس انگزائٹی، ڈپریشن، مالی خلیہ، او سی ڈی کے مریض آتے ہیں، ہم اسی طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں اور ان کی ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ جاتی ہے. چلیں، بہت زبردست ہے. حکیم صاحبان، ٹاپک بڑا زبردست. مجھے تو لگا تھا کہ یہ بڑا مختصر سے ہماری بات ہوگی اور ہم بہت جلدی جو ہے اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کر لیں گے، لیکن آپ سے گفتگو کرنے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ یہ ٹاپک بہت وسیع ہے، اس کے لیے بہت سارے پروگرامز کی ضرورت ہے. تو یقیناً ہم اگلے پروگرام میں اس کو مزید ڈسکس کریں گے. آج کے پروگرام کا وقت ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور ہمارے لیے اتنی مفید باتیں ہمارے ناظرین کو جو ہیں وہ باہم پہنچائی ہیں. معزز خواتین و حضرات، آج کی جو گفتگو ہے، اس گفتگو کے اندر جو باتیں میرے
सामने आई हैं वो ये है कि एक तो हमें दोबारा दुनिया वैसे भी ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा रही है, और ऑर्गेनिक फूड के लिए हमने ये देखा है कि दुनिया में किचन गार्डनिंग जो है इसका रवाज बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। लोग अपने घरों में, अपनी घरों की छतों पे, अपने कॉर्डयार्ड में, अपने बैक एरिया में, घर के अपने सामने के एरिया में गमले लगा रहे हैं और उन गमलों में ऑर्गेनिक फूड जो है उसको ग्रो कर रहे हैं। अपने घर के अंदर वो पैदावार ले रहे हैं और ऑर्गेनिक फूड की तरफ दुनिया दोबारा प्रोसेस फूड से निकलकर वापस आ रही है। बात वही है कि खाओ पियो और इसराफ ना करो, और इसके साथ साथ जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि हलाल खाओ और तैयब खाओ। जब आप हलाल और तैयब खाते हैं तो फिर बहुत सारे अमराज से आप महफूज रहते हैं, और जब आप मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज से महफूज रहते हैं तो यकीनन आप अपनी दुनियावी और दीनी मामलात को बखूबी सरअंजाम देते हैं, क्योंकि बहरहाल कहा यह जाता है कि कभी मोमिन किसी बीमार मोमिन से बहुत बेहतर होता है। पैगाम टेलीविज़न के प्रोग्राम पैगाम सेहत से अपने मेज़बान नदीमुर रहमान को दीजिए इजाज़त। आपका और मेरा हम सबका अल्लाह निगहबान। है सुबह शाम हर एक के नाम अपना पैगाम सेहत